اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے اپنے پروگرام کیپٹل ویوز ٹاک کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ایم یعقوب علوی، اور آپ دیکھ رہے ہیں آئی سی وی نیوز نیٹ ورک۔ ناظرین کرام، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے پوش ترین سیکٹر I-8 مرکز میں تاجر تنظیموں کے مابین کشیدگی کی وجہ الیکشن کا التوا ہے۔ ناظرین کرام، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد مضافات سمیت تاجران کے لیے ہمیشہ مسائل ہی پیدا کرتا رہا ہے، کیونکہ کبھی ایک سیکٹر میں معاملہ ہوتا ہے تو کبھی دوسرے سیکٹر کے مرکز میں تاجر تنظیموں کے مابین ناخوشگوار حالات پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس کی مین وجہ، بیسک وجہ میں سمجھتا ہوں، بلکہ میں کہتا ہوں کہ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں جنگل کا قانون رائج ہے۔ ناظرین کرام، آپ حیران ہو رہے ہوں گے کہ یہ تو دارالخلافہ ہے، یہ تو دارالحکومت ہے، یہ تو ایک ماڈل سٹی ہے، یہاں پر جنگل کا قانون کیسے رائج ہو سکتا ہے؟ تو ناظرین کرام، آپ کسی بھی سیکٹر کا چکر لگا لیجئے، آپ کو وہاں پر BCS کی غفلت کی وجہ سے ہونے والی وائلیشن، سینیٹیشن کی بدترین غفلت کی وجہ سے گندگی کا ڈھیر، انکروچمنٹ کی وجہ سے تجاوزات کا بے ہنگم سلسلہ، انوائرمنٹ کی وجہ سے گرین ایریا دیکھنے کو نہیں ملتا۔ ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے کہ اسلام آباد میں جنگل کا قانون رائج ہے۔ وہ اس لیے کہ ایک طرف ہمارے تاجر، ہر چھوٹے بڑے مرکز میں کام کرنے والے، کاروبار کرنے والے تاجر، جب ادارے کے لوگوں کو لالچ دیتے ہیں اور نقد کیش اور بھتے کی صورت میں ادا کرتے ہیں، تو پھر یہ اہلکاران اپنے بدعنوان افسران سمیت عوام کے حقوق کی پامالی کے لیے، قوانین کے قتل کے لیے اجرتی قاتلوں کا کردار ادا کرتے ہیں۔ آپ I-8 مرکز مین کاروباری سینٹر اور اس کے منی سینٹر کا خود جائزہ لے لیجئے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ میری بات میں کتنی سچائی ہے، کتنی حقانیت ہے۔ خیر، یہ باتیں تو انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ مکمل ایویڈنس کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا۔ ابھی جو ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ انتخابات التبا کی وجہ سے دو تاجر تنظیموں کے مابین جو کشیدگی کا سلسلہ ہے، یہ حالیہ چند دنوں میں ناخوشگواری کا باعث بنا۔ ایک تنظیم نے دوسرے گروپ کے تاجروں کے ساتھ اپنا رعب جمانے کی کوشش کی، جس کے بعد اس تنظیم کے تاجر، اس تنظیم کے سابق صدر
جناب راجہ فیاض گل صاحب نے ایک چھوٹا سا پروٹیسٹ کرتے ہوئے، احتجاج کرتے ہوئے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ ناظرین کرام، وہ تو آپ کو ہم راجہ صاحب کی بات چیت سنوائیں گے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کس طریقے سے کرتے ہیں، وہ دوسری تنظیم کے خود ساختہ عہدیداران سے کتنے خوش ہیں، اور پھر انہوں نے یہ بڑی خوش آئند بات کی کہ اگر کسی کو عہدیداری کا شوق ہے، کوئی صدر بننا چاہتا ہے یا کوئی اور عہدے پر اپنے آپ کو براجمع دیکھنا چاہتا ہے تو پھر الیکشن کا راستہ اختیار کرے نا۔ راتوں رات شب خون مارتے ہوئے اپنے عہدے بانٹ کر صبح اعلان کر دینا ایک غیر جمہوری طریقہ ہے۔ تو آئیے ناظرین کرام، ہم راجہ فیاض گل صاحب کی بات چیت سنتے ہیں، اس کے بعد فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ جو چاہیں سو کریں۔ جی ناظرین کرام، آپ نے دیکھا کہ یہ آئی ایٹ مرکز میں جو ہوا منظر نامے پہ آیا، وہ بہت تشویشناک ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اسلام آباد کسی بھی سیکٹر کے تعلق ہو، کسی بھی گروپ سے ان کا تعلق ہو، کیونکہ یہ ہمارا قومی مسئلہ ہے۔ جب کوئی قومی مسئلہ ہوتا ہے تو ہماری یکجہتی ایک پلیٹ فارم پر ہونی چاہیے۔ اس حوالے سے میرے دوست نے آپ کو تفصیل سے بتایا کہ متحرک گروپ میں جو دوسرا گروپ ہے، وہ گروپ کے اپنے آپ کو صدارت کا امیدوار کہتے ہیں، صدر کہتے ہیں، کیبنٹ بھی ان کی موجود ہے، لیکن یہ گروپ جو ہمارے ساتھ موجود ہیں، راجہ فیاض گل اور ان کی کیبنٹ کو، ان کی صدارت کو قبول نہیں کرتا۔ ان کا کہنا ہے کہ کئی سالوں سے اس مرکز کے اندر انتخابات، عام انتخابات کا انعقاد نہیں ہوا۔ میں کہنا چاہوں گا کہ ہم ہر 2 سال کا ٹینیور ہوتا ہے، کوئی بھی ایسوسیشن ہے پورے اسلام آباد میں، تو ہم ہر 2 سال بعد اناؤنس کرتے ہیں الیکشن۔ جب ہم الیکشن اناؤنس کرتے ہیں اس وقت ان کے خیر خواہ، ان کے ویل وشر ہمارے پاس چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ چھوڑیں جی الیکشن میں کیا رکھا ہے، آپ کا پیسہ ضائع ہوگا، آپ کا ٹائم ضائع ہوگا، آپ کو سیڑھیاں اترنی پڑیں گی، آپ کو نیچے آنا پڑے گا، لوگوں کی منتیں کرنی پڑیں گی۔ لوگوں کو اتنا سر پہ نہ چڑھائیں تو ہم بیٹھ کے آپس میں سیٹلمنٹ کر لیتے ہیں، آدھی سیٹیں ہمیں دے دیں، آدھی آپ رکھ لیں۔ میں اس حق پہ نہیں ہوں کیونکہ میرا اور ان کا نظریہ مختلف ہے۔ میں ویلفیئر کا کام کرتا ہوں، ان کے کام کل کھل کے سامنے آ گئے ہیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں، آئی ایٹ پہ کیا ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، میں انہیں بھی لاسٹ ٹائم بھی ریکویسٹ کی تھی، ہم نے 11 ستمبر 2024 کو الیکشن اناؤنس کروا دیے تھے، انہیں لیٹر بھی مل گیا تھا، ان کے ساتھیوں نے ہمارے ساتھ بیٹھ کے جرگہ کیا تھا کہ راجہ صاحب آپ الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کریں۔ ہمارے پاس وہ پروف ہے کہ 11 ستمبر کو ہم نے الیکشن اناؤنس کر دیا تھا۔ 11 ستمبر 2024 کو انہوں نے رات کو چوروں کی طرح، جس طرح انڈیا نے پاکستان پہ حملہ کیا ہے، اسی طرح انہوں نے رات کو 11:30 بجے چوک میں کھڑے ہو گئے، میں چیئرمین، یہ صدر، یہ جنرل سیکرٹری، یہ فلاں یہ فلاں یہ فلاں۔ دیکھیں ہم بھی چاہتے ہیں کہ تبدیلی آئے، اگر وہ ہم سے بہتر کر سکتے ہیں۔ ہم نے بارہا انہیں کہا ہے کہ ہم الیکشن اناؤنس کرتے ہیں، آپ الیکشن میں نہیں آتے ہیں، آپ اس طرح کی گند کیوں کرتے ہیں؟
لیکن ان کے مقاصد کل کھل کے سامنے آ گئے ہیں کہ وہ انتشار چاہتے ہیں. I8 کے کاروباری ماحول کو اتنا سٹرینس کر کے انہوں نے رکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی کسی بھی دکاندار کے پاس آپ چلے جائیں, جا کے اس کا انٹرویو کریں کہ یہاں کیا ہو رہا ہے, وہ آپ کو حقیقت سے آگاہ کر دے گا. ہم نے 11 ستمبر کو الیکشن اناؤنس کیا, انہوں نے 24 کو رات کے اندھیرے میں ویسے ہی 10 بندے کھڑے کر کے جن کا I8 سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے, جو I8 کے کاروباری لوگ ہی نہیں ہیں, باہر سے بلا کے اپنے ساتھ کے لوگ, یہ جی ہمارا الیکشن کمیشن تھا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ کہیں بھی الیکشن موجودہ ایسوسی ایشن کی مرضی کے بغیر ہوتے ہیں؟ کسی تاجر سے جا کے پوچھیں یہاں الیکشن ہوئے ہیں, کسی نے ووٹ پول کی ہے؟ میں الحمدللہ یہاں کھڑا ہوں, دعوے کے ساتھ کھڑا ہوں کہ مجھے ان سب تاجروں نے ووٹ دیے ہیں اور انہی کے مقابلے میں جیت کے آیا ہوں. میں شارٹ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ انہیں یہ خوف ہے کہ ہم الیکشن جیت نہیں سکتے کیونکہ ان کا فرق نہیں ہے مارکیٹ میں, ٹھیک ہے, اس وجہ سے وہ الیکشن کی طرف نہیں آتے, وہ اس طرح کے اچھے ہتھکنڈوں کی طرف آتے ہیں. میری آپ کے دعوت سے ایک دفعہ پھر میں ریکویسٹ کرتا ہوں, آؤ الیکشن لڑو, اللہ کرے آپ جیت جاؤ, ہم آپ کو مبارکباد دیں گے, آپ کا ساتھ بھی دیں گے, آپ کی طرح اس طرح کے گلچھرے نہیں ہوں. جی بہت شکریہ راجہ صاحب, راجہ فیاض گل صاحب. جی ناظرین کرام, تو آپ براہ راست راجہ فیاض گل صاحب کی گفتگو سماعت فرما رہے تھے. ناظرین کرام, میں اپنے اکثر پروگرامز کے آغاز میں یا درمیان میں یا آخر میں چند اشعار اپنے ناظرین کی, اپنے سامعین کی نظر کرتا ہوں, اور ان اشعار کا تعلق میرے پروگرام کی سٹوری کے ساتھ بڑی گہرائی کے ساتھ جڑا ہوتا ہے. اور ناظرین اپنی اپنی ذہنی وسعت کے مطابق ان کے معنی و مطالب تک بڑی آسانی سے پہنچ جاتے ہیں. تو عرض ہے, ایک دو 2000 ملتے ہیں, جہاں سب کے سب فنکار ملتے ہیں, باڑھ کھا گئی اپنی کھیتی کو, جہاں چور چوکیدار ملتے ہیں. ناظرین کرام, افسوس اس بات کا ہے کہ ہمارے ادارے, ہمارے کاروباری مراکز اگر تباہی بربادی کی طرف جا رہے ہیں تو ہمارے محافظوں کی کارستانیوں کی وجہ سے جا رہے ہیں. اگر یہ لوگ جمہوری طریقہ اختیار کرتے ہوئے, I8 بہت بڑا مرکز ہے, I8 اسلام آباد میں بہت پرومیننٹ مرکز ہے, اور یہ باقی تمام سیکٹرز کے مراکز سے بہت زیادہ اس کے اندر ڈیولپمنٹ ہو چکی ہے. راجہ صاحب کی آپ نے بات چیت سنی, میرا بھی یہ پیغام ہے اسلام آباد کے تمام تاجران تنظیموں سے کہ خدا را اسلام آباد کے حسن کو نکھاریں, اسلام آباد کے اندر عوام کے حقوق کی پامالی نہ ہونے دیں, عوام کے حقوق کا استحصال نہ ہونے دیں. اور میں اس پروگرام کی وساطت سے یہ ہماری DME کی ڈائریکٹر محترمہ ڈاکٹر انم فاطمہ صاحبہ کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ وہ جس تیزی کے ساتھ اعلیٰ کارکردگی کا مظاہرہ کر رہی ہیں, مجھے امید ہے کہ یہ بہت جلد ہمارا اسلام آباد کلین کریم تمام اسلام آباد میں بسنے والے شہریوں کو نظر آئے گا, اور جو لوگ باہر سے بھی آئیں گے وہ بھی اسلام آباد کی کلین اور گریننس سے مایوس نہیں. تو ناظرین کرام, الفاظ کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں. ہم راجہ صاحب کی خدمت میں ہوتے رہیں گے اور لیٹسٹ اپڈیٹ سے آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے. اور ہاں, میں متحرک گروپ سے بھی اپنے پروگرام کی وساطت سے گزارش کروں گا, اگر آپ اپنے مواقف سے روشناس کروانا چاہیں I8 مرکز کی بزنس کمیونٹی کو, اسلام آباد کی انتظامیہ کو, تو ہمارا پلیٹ فارم آپ کے لیے حاضر ہے. اگلے پروگرام کے لیے اپنے میزبان احمد یعقوب علی کو